مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمارا مضمون کہ کیا مسیحت میں طلاق اور دوسری شادی کی اجازت ہے، تو دراصل میں آج اس کا دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم نے ملاکی کی کتاب میں غور کیا کہ ازدواج میں بے وفائی کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ صرف ان کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں، اگر ان پر غور کریں تو یقین جانی ہمیں طلاق سے کانپ جانا چاہیے۔ طلاق کی وجہ سے خدا کہتا ہے میں تمہیں عدالت میں لاؤں گا، یعنی تم سے جواب طلب کروں گا۔ پھر خدا کہتا ہے میں تمہارے اس وجہ سے تمہاری قربانیاں قبول نہیں کروں گا، تمہارے ہدیے قبول نہیں کروں گا، تمہاری نظریں قبول نہیں کروں گا، میں اپنی حضوری تم سے منقطع کر دوں گا۔ اور پھر تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان اگر بے وفائی ہو تو خدا کہتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں، دکھی ہوں۔ آج بھی مسیحت کے اندر میرے عزیز بہن بھائیوں، بے وفائی کی وجہ سے خدا دکھی ہے۔ اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے وفادار رہے۔ اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم اس وجہ سے ظلم کرتے ہو، یعنی طلاق دینا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے ریلیشنز قائم کرنا، یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ خدا بھی اس سے بیزار ہے، دکھی ہے۔ اور جو حوالہ ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا، فریسیوں نے سوال کیا کہ موسیٰ نے کیوں، ایک سوال کے جواب میں پھر سوال کہ موسیٰ نے کیوں اجازت دی کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دی جائے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے اجازت دی۔ اجازت کے لیے وہاں جو اصل زبان میں لفظ ہے اس کا مطلب ہے نہ چاہتے ہوئے اجازت دینا، یعنی خدا کی مرضی کے لیے دو الفاظ ہیں، ایک ہے پرفیکٹ ول آف گاڈ، خدا کی کامل مرضی، اور ایک ہے پرمیٹڈ ول آف گاڈ، کہ نہ چاہتے ہوئے، خدا کی یہ کامل مرضی نہیں ہے لیکن ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے خدا نے انہیں اجازت دی۔ یہ نہیں کہ خدا کے دل کی یہ مرضی ہے، لیکن مسیح خداوند نے صلیب پر جان دے کر شادی کو اتنا بحال کیا کہ اب یسوع مسیح نے کہا لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے، یعنی یسوع نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں، یعنی یہاں پر یسوع مسیح نے وہی کاملیت کی، ازدواج کی بنیادوں کو بحال کر دیا کہ میں آیا ہوں، اپنی جان دی، اپنا خون دیا، اور یسوع مسیح نے اپنا فدیہ دے کر ازدواج کی بھی بحالی کی ہے، اور کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی حرام کاری کے سبب کے سوا اپنی بیوی کو چھوڑے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ اس سچویشن میں کوئی کتاب مقدس میں دوسری شادی یا طلاق کی کوئی تعلیم نہیں۔ ہاں، بائبل مقدس میں ہم غور کریں گے آگے جا کر کہ سیپریشن کی تعلیم ہے، کہ اگر حالات ایسے بن جائیں
کہ آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو کلام میں یہ تعلیم ہے کہ سیپریٹ ہو سکتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس میں آئیڈیل سچویشن، خدا نے ایک عورت کو پیدا کیا، اور جب پہلی شادی ہوئی اور جب خدا عورت بنا کر مرد کے پاس لایا تو اس نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ دو نہیں ایک تن ہوں گے، ایک تن ہوں گے۔ شوہر اور بیوی لغات میں الگ الگ ہیں، شوہر کے لیے الگ ٹائٹل، بیوی کے لیے الگ ٹائٹل۔ انسانوں کو دو نظر آتے لیکن یہوہ کو ایک بدن نظر آتا ہے۔ جب وہ ایک بدن ہے تو ان کو ہم کیسے جدا کریں؟ اور پھر یسوع مسیح نے خود کہا جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یہ بھی بڑا باریکی کا پہلو ہے، یعنی یہ ہم لوگوں کے لیے کہا کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، اسے ماں باپ جدا نہ کریں، اسے رشتہ دار جدا نہ کریں۔ اور آج افسوس کہ جو ماں باپ خود بیاہ کر لاتے ہیں ان بہوؤں کو، بعض دفعہ لڑکوں کو خود ہی مشورہ دیتے ہیں ان کو طلاق دے دو، اور طلاق کی وجوہات کیا ہے؟ اولاد نہ ہونا، اور جس کے اولاد نہیں ہو رہی۔ ارے خدا کے کلام میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ آج یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے اولاد نہ ہو لعنت ہے، نہیں، یہ کلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور اسے کیوں طلاق؟ لاہور میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس سے پوچھا گیا کہ جی کیوں آپ نے طلاق دی؟ تو اس نے کہا جی یہ برگر بہت مہنگے کھاتی ہیں۔ سن لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہم طلاقیں دے رہے ہیں اور ہم نے ازدواج کی دجیاں بکھیر دی ہیں۔ جس سے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ ہماری رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلافات ہوتے ہیں ہماری ذمہ داری انہیں ملائیں، ہماری ذمہ داری ان کی صلح کروائیں، نہ کہ ایسی باتیں کریں۔ اور آج ہم پلاننگ کرتے ہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں رشتوں کو کمزور کرنے کے لیے، رشتوں کو توڑنے کے لیے۔ اور جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اس کے لیے جو اصل زبان میں لفظ ہے جوڑنے کے لیے، اس کا مطلب ہے دو پیپرز، ان کو گوند لگا کر جوڑ دینا۔ دو پیپرز کو گوند لگا کر جوڑ دینا۔ اگر آپ دو پیپرز کو گوند لگا کر جوڑ دیں اور وہ سوکھ جائیں تو پھر آپ انہیں علیحدہ علیحدہ کریں، کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں اگر زبردستی کریں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں علیحدہ ہو جائیں گے۔ ازدواج میں جدائی آئے گی تو تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ ازدواج خدا کی بادشاہی کا نشان ہے۔ جس طرح خدا اور انسان کے درمیان رشتہ ہے اور اس میں تیسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کسی تیسرے کو لایا جا سکتا ہے۔ یسوع نے کہا اگر کوئی مجھ سے بڑھ کر اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو ترجیح دے وہ میرے لائق نہیں۔ اسی طرح شادی میں اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اس رشتے میں، اس رشتے کی محبت میں تیسرا کوئی شخص اس محبت کے لیول پر آ جائے تو یہ زناکاری ہے، یہ تباہی اور بربادی کو لاتی ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، کیونکہ وہ دونوں ایک جسم ہیں، ایک تن ہے۔ پہلے مرد نے کیا کہا تھا؟ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ کاش آج بھی یہی صورتحال ہو جائے کہ یہ میرے اندر سے نکالی گئی ہے، یہ کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ رسپیکٹ یور میرج۔
اپنے ازدواج کی عزت کیجیے۔ اور آج افسوس کہ ہم بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور غور کریں، میرے ساتھ نکالے ذرا کرنتھیوں کا خط، اس کا 7واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں کا خط 7واں باب 10ویں آیت۔ لکھا، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے ملاپ کر لے۔ یعنی اگر ایسی صورتحال بن جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بعض دفعہ یہ سچویشن ایسی بن جاتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے اخراجات پورے نہیں کرتا، بعض دفعہ وہ نشے کے اندر ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ گھر کے اخراجات پورے نہیں کرتا، بیوی کی کیئر نہیں کرتا، زناکاری کا گناہ تو نہیں ہے لیکن اور بہت سارے مسائل ہیں، مارتا ہے اپنی بیوی کو، یہ غلط ہے سب چیزیں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال بن جائے، اس میں بھی طلاق نہیں، اس میں بھی دوسری شادی نہیں، سیپریشن کی تعلیم ہے، سیپریٹ ہو جاؤ۔ اور یقین جانیے سیپریٹ ہونے سے بعض دفعہ معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ کلام کہتا ہے اگر علیحدہ رہنا تو بے نکاح رہنا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے تیسرے حصے میں ہم غور کریں گے کہ کیا کتاب مقدس میں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں انسان طلاق دے سکتا یا لے سکتا ہے۔ آئیں ہم تیسرے حصے پر غور کریں گے، ضرور اس کو واچ کیجیے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔